السلام علیکم ایوری ون. ہم جاری رکھیں گے اپنی بات جو ہم سکلز پہ کر رہے ہیں کہ سکلز کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے، اور اب ہم بات کریں گے کہ آپ کو کون سے سکل ایکسائٹ کرتے ہیں، آپ کو کون سے سکل پسند ہیں. ویسے آئیڈیلی یہ بات مجھے نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کو کون سے سکل پسند ہیں. یو آر دا ون ٹو ڈیسائڈ کہ آپ کو کون سے سکل پسند ہے. میں صرف آپ کو ایک طریقہ بتاؤں گا کہ یہ ڈیسائڈ کیسے کرنا ہے. میں ڈیسائڈ نہیں کر رہا کہ آپ کو کون سے سکل پسند ہے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب اپنی پسند ناپسند کو دیکھنا ہے تو اس وقت کن فیکٹر کو کنسیڈر کرنا ضروری ہے. ادروائز اگر آپ پیورلی پسند پہ جائیں گے اور رانگ چوائس کر بیٹھے تو اس کے نقصان بھی میں آپ کو بتاؤں گا. فار ایگزامپل آپ کے پاس 2-3 سکلز ہیں، تو سب سے پہلے اپنے ان دونوں تینوں سکل سے آپ اپنی فریلانسنگ سٹارٹ کریں. آپ ڈیزائنر ہیں، آپ پروگرامر ہیں، آپ ویڈیو ایڈیٹر ہے، کچھ بھی، آپ تینوں اپلائی کریں، دیکھیں کہاں رسپانس زیادہ آ رہا ہے، کہاں ڈیلیوری اچھی ہو رہی ہے، کہاں پہ آپ کو اچھا فیل ہو رہا ہے، تو آپ اس کو ایز اے کریئر لے لیں. لیکن ایک بات جو میں یہاں پہ آپ کا دھیان لے کے جاؤں گا ایک پوائنٹ پہ، وہ یہ ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جب آپ انیشیلی ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو سکلز کی نیچر ضرور سمجھیں کہ وہ ان کی آؤٹ پٹ کس حساب سے آئے گی. فار ایگزامپل آؤٹ پٹ کا بھی مطلب بتاتا جاؤں گا کہ آپ کو لگا ٹرینڈنگ انالیسس کرنے کے بعد، ڈیمانڈنگ سکلز کو دیکھنے کے بعد، یار 3D میں بہت پیسے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بہت پیسے ہیں، دنیا بڑی ترقی کر رہی ہے، 2-4 آرٹیکل پڑھے، 2-4 موٹیویشنل سپیکرز کی بات سنی اور تیار ہو گئے جی ہم نے تو 3D کرنا. بھائی کرو، آپ کر بھی سکتے ہیں، لیکن سمجھو کہ اس کی نیچر کیا ہے. فار ایگزامپل 3D ڈیزائننگ از سم تھنگ جس میں کام بہت زیادہ ہوتا ہے اور ریزلٹ بہت دیر سے آتا ہے. تو جب تک ریزلٹ نہیں آئے گا، کلائنٹ آپ کو پے بھی نہیں کر رہا، آپ صبر بھی کرنا پڑ رہا ہے، اس کے اندر فوکس بھی زیادہ رہنا پڑ رہا ہے. تو صبر اور فوکس زیادہ چاہیے، پر جب ریزلٹ آتا ہے تو پیسے بھی زیادہ ملتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ اس سچویشن میں ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اگر آپ کو 1-2 مہینے پیسے نہیں مل رہے تو خیر. انیشیلی یوزلی ایسا نہیں ہوتا. آپ کرتے کیا ہو، آپ ایسا اسکل اڈاپٹ کرتے ہو جس میں آپ کو جلدی جلدی آؤٹ پٹ ملے. ڈیزائنز ہیں، ورڈ پریس ہے، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اسکل سیٹ ہیں جن کو آپ لے کے آگے بڑھتے ہو، فوراً سے کام کرتے ہو، فوراً سے پیسہ آتا ہے، اپنے آپ کو تھوڑا سٹیبل کرتے ہو، اپنے آپ کو تھوڑا اور بہتر کرتے ہو، اپنا سرکل ٹھیک کرتے ہو، اور پھر آہستہ آہستہ اپنے سکل پالش بھی کرتے جاتے ہو، ایمرج بھی کرتے جاتے ہو. اور ایک وقت ہوتا ہے آپ 3D اور AI اور بلاک چین جیسے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ اگر ہمارے ملک میں یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کوئی لا سکتا ہے تو وہ آپ لوگ ہیں. اب بوڑھے لوگ یہ نہیں کر سکتے وہ والا سفر طے. آپ ینگ جنریشن ہو، آپ لے کے آؤ گے. لیکن اگر آج آپ ڈائریکٹ اس چیز پہ جمپ کر جاؤ گے پروسیسز کو فالو کیے بغیر تو کولیپس کر جاؤ گے. تو سکلز کی نیچر کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے اس سے پہلے کہ آپ فرسٹریٹ ہوں. دیکھیں میں آپ کو اپنی اگزامپل دیتا ہوں. اگین سکل سیکھنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ مینلی فوکس، سکون، توجہ. اگر آپ کو فکر ہے کہ شام کو گھر میں کھانا کیسے پکے گا، اپنی یا بھائی بہن کے اسکول کی فیس کیسے دینی ہے، اس طرح کی 10,000 ٹینشن آپ کے دماغ پہ سوار ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کریٹیوٹی کہاں سے آئے گی، فوکس کہاں سے آئے گا، توجہ کیسے دے پائیں گے؟ ہوا میرے ساتھ. تو میں نے کیا کیا، میں نے کمپیوٹر آپریٹر ایز اے ٹائپسٹ جاب سٹارٹ کی. سب سے پہلے اپنی ورچوئل یونیورسٹی کی فیس نکالی کہ میں نے اس یونیورسٹی میں 3,000 مہینہ تو دینا، اس میں 3,500 3,000 مہینہ فیس تھی. 3,000 میری سیلری تھی اور 3,500 فیس تھی، مینج کر پاتا تھا. لیکن اس دوران مجھے ایک انوائرمنٹ ملا، اچھا اب میں یہ والی پریشانی حل ہو گیا، اب میں چھوٹے چھوٹے سکل سیکھتا ہوں. وہاں سے سفر کا آغاز ہوا. لیکن اگر آپ جمپ کریں گے تو ان پریشانیوں کے ساتھ اپنی سچویشن کو دیکھے بغیر جمپ کریں گے تو آپ نہیں سروائیو کر پائیں گے. اپنی سچویشن کو دیکھیں، اپنی بیس کو دیکھیں، اپنے گراؤنڈ کو دیکھیں، اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کریں، پھر مینٹور کے پاس جا کے فائدہ اور نقصان پوچھیں. آج آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ عرفان بھائی بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے، اور میں آپ سے کہوں گا جاب بلاک چین کر لو. مجھے یہ تو نہیں پرواہ کہ یار آپ اگلے مہینے کے پیسے آپ کے گھر کہاں سے آئیں گے، کیونکہ مجھے تو نہیں پتا. اس لیے مینٹور سے یہ نہیں پوچھنا کہ میں نے کیا کرنا ہے، مینٹور سے یہ پوچھنا ہے ان چیزوں میں سے بتائیں، فائدہ اور نقصان چیزوں کا مجھے بتائیں، مجھے نالج دیں، اس میں ڈیسائیڈ کروں گا مجھے کیا کرنا ہے. اور بیٹ اگین کیجیے گا وہ جو آپ کو یہاں سے پسند ہو.
جس میں آپ کا دل لگے. اگر آپ ایسا کچھ کر رہے ہیں تو بہت لمبے عرصے تک کر پائیں گے. پر اگر کچھ ایسا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کر سکتے ہو، آپ کے لیے فائدہ مند ہے، تو آپ وہ بھی کریں. کیونکہ میں ایک ایگزامپل آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اگر دل نہیں لگا تو آپ دل لگا بھی سکتے ہو اس کام کے اندر. اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے. کون سی؟ پاور آف ایڈجسٹمنٹ. تھینک یو.